السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم آیت سورۃ البقرہ کی دوسری آیت پر بات کر رہے ہیں۔ ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہِ ھُدًى لِلْمُتَّقِین۔ یہ آیت قرآن کا تعارف بھی ہے اور اس کا بنیادی مقصد بھی واضح کرتی ہے۔ تو آئیے اس کے ہر حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ذَلِکَ الْکِتَاب، یعنی وہ کتاب۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہاں یہ کتاب کہنے کے بجائے وہ کتاب کیوں کہا گیا؟ ذالک کا اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے نا؟ جی، عام طور پر ذالک دور کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں زیادہ تر مفسرین کے نزدیک یہ دوری مکانی نہیں بلکہ مرتبہ کی بلندی اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، یعنی اس کی عظمت بتانے کے لیے۔ بالکل، گویا یہ کتاب اتنی بلند پایا ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی تعظیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ پچھلی کتابوں میں کیا گیا تھا۔ اور الکتاب، اس سے کیا مراد ہے؟ صرف لکھی ہوئی چیز؟ نہیں، یہاں الکتاب میں تعریف کا ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ وہ خاص، وہ کامل اور مکمل کتاب ہے جس کا انتظار تھا۔ اس میں لکھے جانے، جمع کیے جانے اور ایک مکمل ضابطہ ہونے کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ ٹھیک، تو پہلا ٹکڑا ہی ذالک الکتاب اس کی غیر معمولی حیثیت قائم کر دیتا ہے۔ اب آگے ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی بالکل، یہ قرآن کا ایک بنیادی اور بڑا دعویٰ ہے۔ ریب کا لفظ صرف شک نہیں بلکہ ایسے شک کے لیے آتا ہے جو بے چینی اور اضطراب پیدا کرے۔ تو آیت کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں، اس کی سچائی میں کسی ایسے شک کی گنجائش ہی نہیں جو بے چین کرے۔ اچھا، کیوں نہیں ہے گنجائش؟ اس لیے کہ اس کے دلائل، اس کے مضامین، اس کی تعلیمات اتنی روشن اور واضح ہیں کہ اگر کوئی شخص تعصب سے پاک ہو کر غور کرے تو وہ اس کی حقانیت کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک طرح سے چیلنج بھی ہے۔ ہاں، اسے ایک چیلنج بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ایک خبر بھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خبر کے انداز میں حکم ہے، یعنی اس میں شک مت کرو۔ اور آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ جملے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، بہت اہم نقطہ ہے۔ ذالک الکتاب اور لا ریب فیہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ چونکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی عظمت ہی اس کے بے عیب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ترتیب ہے، یعنی عظمت، پھر بے شکی، اور اس کے بعد ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں آ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن تو ہم سنتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس بھی آیا ہے، پھر یہاں صرف متقین یعنی پرہیزگاروں کا ذکر کیوں؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہدا یعنی ہدایت کے معنی کو دیکھنا ہوگا۔ ہدایت کے آپ کہہ لیں دو پہلو ہیں۔ ایک ہے راستہ دکھا دینا، انفارمیٹو گائیڈنس۔ اس معنی میں قرآن بلا شبہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ سب کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، لیکن ہدایت کا ایک دوسرا گہرا مطلب ہے، راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا، ایفیکٹو گائیڈنس۔ اس معنی میں ہدایت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو اسے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اور وہ متقین ہیں؟ جی، وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا ڈر، سچائی کی طلب اور اپنی اصلاح کی فکر ہے، یعنی تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پر؟ بارش سب زمینوں پر برستی ہے، لیکن فائدہ صرف زرخیز زمین اٹھاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے فیضیاب وہی ہوتے ہیں جن کے دل تقوی کی وجہ سے نرم اور قبول کرنے والے ہوں۔ تو گویا جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اصل ہدایت انہی کے لیے ہے۔ بالکل، منزل تک پہنچانے والی ہدایت متقین کے ساتھ خاص ہے۔ تو پھر یہ متقین ہیں کون؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ اصطلاح میں متقی وہ شخص ہے جو ہر اس چیز سے خود کو بچانے کی کوشش کرے جو اسے اللہ سے دور کرے یا آخرت میں نقصان پہنچائے۔ یعنی گناہوں سے بچنا؟ جی، بنیادی طور پر شرک سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا۔ لیکن تقویٰ کے درجات ہیں، اس میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی شامل ہے، اس ڈر سے کہ کہیں انسان حرام میں نہ پڑ جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے۔ جی ہاں، یہ تقویٰ کی روح ہے، عاجزی۔ اور ایک اور تعریف یہ ہے
کہ متقی وہ ہے جو حرام میں پڑنے کے خوف سے بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یعنی بہت احتیاط کرنے والا۔ بالکل۔ اور تقوی کا اصل مرکز دل ہے۔ دل کی پاکیزگی، اللہ کا خوف اور محبت، یہی چیز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ تو متقین سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی تقوی کے اعلیٰ درجے پر نہیں لیکن اس کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ لوگ جو سنجیدگی سے ہدایت کے طالب ہیں اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس آیت کا خلاصہ کریں، یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان مکمل کتاب ہے جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے یقینی رہنمائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی متقی ہیں۔ جی بالکل، یہی مفہوم ہے۔ یہ آیت قرآن کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے۔ اچھا، آخر میں کوئی ایسا نقطہ جو سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے؟ جی، ایک بات سوچنے کی ہے کہ جس طرح قرآن سے مکمل روحانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دل کی ایک خاص کیفیت یعنی تقوی اور قبولیت کا جذبہ ضروری ہے، کیا یہی اصول زندگی کے دوسرے معاملات جیسے علم حاصل کرنے یا دنیاوی چیزوں کو سمجھنے پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یعنی کیا کسی بھی قسم کی گہری سمجھ بوجھ کے لیے ایک خاص ذہنی اور قلبی آمادگی، ایک طرح کی آپ کہہ لیں انٹلیکچول تقوی کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی کیا علم بھی اسی دل میں اترتا ہے جو اس کے لیے تیار ہو؟ بہت دلچسپ سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔